بردہ قسط نمبر 12۔ شاپور طلوع آفتاب سے کافی دیر پہلے سکندر، فرتوس، اسفند اور اس کے بیٹے فاران اور دوسرے محافظوں کے ساتھ بھیس بدل کر رومی لشکر کی خبر لینے روانہ ہوا۔ دریا دجلہ کا پل عبور کر کے وہ مابین النہران کے درمیانی فاصلہ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر طے کرتے ہوئے فرات کے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ دوپہر ڈھلے وہ فرات کے کنارے پہنچے تھے۔ مابین النہران کے درمیانی علاقے کی چوڑائی مختلف مقامات پر مختلف تھی۔ سب سے کم چوڑائی مدائن یعنی کہ تیسفون کے مقام پر ہے، لیکن یہ جگہ بھی 70 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ماہی گیروں کا روپ دھار کر انہوں نے ایک آمسی کشتی میں دریا فرات کو عبور کیا۔ اس جگہ دریا فرات کا پاٹ کافی چوڑا تھا۔ فرات کے شرقی و غربی کنارے پر چھوٹی موٹی آبادیاں موجود تھیں۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی کے علاوہ ماہی گیری بھی تھا۔ وہاں دریا عبور کرنے کے لیے پل موجود نہیں تھا۔ مقامی لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں ہی سے دریا عبور کرتے تھے۔ البتہ جنوب مشرق کی جانب چند کوس کے فاصلے پر لکڑی کا ایک پل موجود تھا۔ اسی طرح شمال مغرب کی جانب نسبتاً مضبوط پل موجود تھا، لیکن اس کا فاصلہ 3-4 فرسخ سے زیادہ تھا۔ شاپور نے کشتی ہی میں دریا عبور کرنا مناسب سمجھا۔ گھوڑوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے 2 محافظ وہاں چھوڑے اور بقیہ افراد کشتی میں بیٹھ گئے۔ فرات عبور کر کے اس کے حکم پر محافظ نے وہاں موجود ماہی گیروں سے تھوڑی سی مچھلیاں خریدی اور وہ پیدل روانہ ہو گئے۔ ایک ٹیکری پر چڑھ کر انہوں نے وسیع میدان میں نگاہ دوڑائی۔ خیموں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ دشمن کے لشکر کی کثیر تعداد نے شاپور کو پریشان کر دیا۔ خیموں کا شہر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سپہر ہو چکی تھی۔ وہاں سے دشمن کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر سوچ کر وہ فرتوس کو مخاطب ہوا۔ 4 جوانوں کو ساتھ لے کر مچھلیاں بیچنے کے بہانے لشکر میں گھس جاؤ۔ کسی اہم فرد کو ڈھونڈو اور جتنی معلومات حاصل ہو سکتی ہے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم یہی انتظار کریں گے۔ فرتوس نے سر جھکا کر بادشاہ کو تعظیم دی اور اپنے ساتھ لے جانے والے آدمیوں کا انتخاب کرنے لگا۔ 4 آدمیوں کو علیحدہ کر کے اس نے مچھلی کی ٹوکریاں اٹھانے کا اشارہ کیا اور وہ دشمن کے لشکر کی جانب بڑھ گئے۔ خیموں کے شروع ہوتے ہی وہ چوکنا ہو گئے تھے۔ وہاں بنو تغلب کے جنگجوؤں کے دستے فروکش تھے۔ وہ ٹولیوں میں دائیں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ چند جوان تلوار بازی کے پینترے دکھا رہے تھے۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے گئے۔ آگے بنو انمر، بنو ایاد اور بنو غسان کے خیمے تھے۔ مختلف خیموں پر مختلف رنگ کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا تھا۔ ایسے کشادہ خیمے جن کے سامنے دربار بھی متعین تھے، وہ قبیلے کے سردار کی نشاندہی کر رہے تھے۔ 2-3 آدمیوں نے ان کے سروں پر رکھی ہوئی ٹوکریوں میں جھانکا اور مچھلی خریدنے کی خواہش کی، مگر فرتوس نے کہا کہ یہ سپہ سالار کے لیے ہے۔ اسے عربی کی اچھی شد بدھ تھی۔ عرب قبائل کے خیموں کے بعد شامیوں کے خیمے شروع ہو گئے تھے۔ ان کے خیمے عربوں کی نسبت بہترین تھے۔ اچانک ایک شامی عہدیداران ان کے سامنے آیا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ محترم سپہ سالار کے لیے مچھلی لے جا رہے تھے۔ فرتوس نے پرانا بہانہ گھڑا۔ کس کے حکم پر؟ ہم فرات سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سپہ سالار اعلیٰ محترم یوسانوس مچھلی شوق سے تناول فرماتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تازہ مچھلی لے جا رہے ہیں۔ انہیں باتاں کرتا دیکھ کر وہاں کچھ شامی سپاہی جمع ہو گئے۔ شامی عہدیدار نے انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا، گرفتار کر لو۔ ہم غریب ماہی گیر ہیں، حضور رحم کریں۔ فرتوس نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ شامی عہدیدار نے قریب ہو کر اس کی آستین کو بازو تک اٹھایا اور اس کے بعد باقیوں کے بازو کا بھی جائزہ لینے کے بعد وہ طنزیہ لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ماہی گیروں کے بازو اور باقی بدن کی رنگت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ان کی کوہنیاں ننگی ہوتی ہیں، اس لیے مسلسل دھوپ لگنے سے ان کی رنگت کالی یا سانولی ہو جاتی ہے۔ ہم بازو والی قمیص پہن کر کام کرتے ہیں۔ فرتوس گڑبڑا گیا تھا۔ تو آج کیوں آدھی آستین کی قمیصیں پہنی ہیں؟ یہ یوں ہی۔ کوئی جواب نہ سوجھنے پر
وہ منمنا کر رہ گیا تھا۔ لے چلو انہیں، شامی عہدیدار سپاہیوں کو بولا، اور انہوں نے تلواریں بے نیام کرتے ہوئے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر تو اس کے لیے ان چند سپاہیوں پر قابو پانا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ دشمن کے لشکر کے بہت اندر تک پہنچے ہوئے تھے اور وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ وہ دل ہی دل میں تل ملاتا ہوا سپاہیوں کے گھیرے میں چل پڑا۔ شامی عہدیدار انہیں لے کر سپہ سالار کے خیمے کی طرف بڑھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں 3-4 فرلانگ مزید چلنا پڑا۔ رومی افواج کی سپہ سالار کا خیمہ کافی کشادہ اور پرتعیش تھا۔ انہیں خیمے سے باہر کھڑا کر کے وہ دروازے پر کھڑے دربانوں کو اپنا تعارف کرا کے اندر داخل ہوا۔ کشادہ خیمہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں سپہ سالار کی رہائش تھی اور دوسرے حصے میں جن کی منصوبہ سازی کی جگہ ہوتی تھی۔ وہاں کھال پر بنا ایک بڑا سا نقشہ لکڑی کے تختے پر رکھا تھا اور سپہ سالار، کماندار اور قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شامی عہدیدار نے فوجی انداز میں سپہ سالار کو تعظیم دی۔ حضور، میں یکسدی کماندار اناتوش ہوں۔ کہو۔ چند فارسی جاسوس پکڑے ہیں۔ یوسانوس مستفسر ہوا۔ اقرار کروا لیا ہے کہ ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اناتوش بولا، میں نے سوچا پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب رہے گا۔ ان سے ساری معلومات لے کر آؤ۔ کہتے ہوئے یوسانوس نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تعظیم پیش کر کے اناتوش باہر نکل گیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ قبیلے کے سرکردہ افراد خیموں کے درمیان کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ جبلہ کی دائیں جانب قتیلہ بھی ایک چادر پنڈلیوں اور کمر کے گرد کس کر بیٹھی تمام کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ اس نے گھنے بالوں کو حسب عادت کالے کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ کم عمری ہی میں اس نے قبیلے میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ گو اسے یہ موقع سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملا تھا، لیکن اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کوئی پیٹھ پیچھے بھی اس کا بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کا برا نہیں مناتا تھا۔ بہر طور جنگجو وہ 1 سال سے لوٹ مار کی کاروائیوں میں حصہ لے رہی تھی۔ رغال نے کہا، سردار، نئے چاند کے طلوع ہونے تک تو پانی ختم نہیں ہوگا، اس لیے نقل مکانی سے پہلے کسی قبیلہ پر چڑھائی کر کے موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ قافلہ لوٹنے اور کسی قبیلے پر چڑھائی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ قبیلے پر حملے کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والی دشمنی کا آغاز کرنا۔ اور کیا خیال ہے کہ میں بکر بن وائل، بنو عبد قیس، بنو شیبان وغیرہ پر چڑھائی کر کے بنو نصر کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں؟ ویشی اور دریت جبلہ بن کنانہ میں اتنی سمجھداری موجود تھی کہ وہ کسی بڑے قبیلے پر حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ رغال مصر ہوا، سردار، قبائل میں موجود لڑاکوں کی اکثریت روم و فارس کے درمیان ہونے والی جنگ کا ایندھن بننے پہنچی ہوئی ہے۔ جبلہ نے کہا، جانتا ہوں، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد وہ ہماری جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ غبشان نے کہا، کئی چھوٹے قبیلے بھی شاپور ذوالافطاف کے خلاف رومیوں کے لشکر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر قبائل کسی بڑے قبیلے کے حلیف ہیں۔ چھوٹے قبائل کسی بڑے قبیلوں کے حلیف بن کر اپنا مستقبل محفوظ بنا لیتے تھے۔ یوں ان قبائل پر اگر کوئی حملہ کرتا تو وہ بڑے قبیلے پر حملہ تصور ہوتا تھا، اور جو چند قبیلے بچاتے ہیں وہ روما کی سرحد کے قریب ہیں، اور وہاں جانے کے لیے صحرائے نفوذ کو عبور کرنا پڑے گا۔ اربد بن قیس خبر لایا تھا کہ 3 سورج پہلے شام سے آنے والا قافلہ تبوک کے مقام پر رکا تھا۔ وہ چند دن وہیں قیام کا ارادہ رکھتے تھے۔ قافلے نے یثرب سے ہو کر مکہ جانا ہے۔ جبلہ نے خشمگین نظروں سے خشان کو گھورا۔ میں قریش کے قافلے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پہلے قبیلے کے لیے کسی مناسب مقام کی تلاش کو ترجیح دینا چاہیے۔ اربد بن قیس نے گفتگو میں حصہ لیا۔ چچا، اربد کی بات دل کو لگتی ہے۔ قتیلہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ جبلہ بن کنانہ مسکرا کر بولا، سردار زادی لڑائی سے تھک گئی ہے، اب آرام کرنا چاہتی ہے۔ جب تک گو کے دانت قائم ہے قتیلہ لڑائی سے نہیں تھکے گی۔ گو کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹتے ہی نہیں،
اس لیے عرب ناممکن بات پر یہ کہاوت بولتے تھے۔ جبلہ نے اسے چھیڑا۔ اربد بن قیس کی تائید کرنا ثابت کر رہا ہے کہ قتیلہ کو آرام چاہیے۔ وہ ترکی با ترکی بولی، چچا اربد کی تائید بوڑھے باپ کو آرام پہنچانے کی غرض سے کی ہے۔ جبلہ اسے للکارتا ہوا بولا، میں بوڑھا ہوں یا تم بچی، اس کا فیصلہ حاضرین کو رات کے کھانے میں نیل گائے کا گوشت کھلانے والا کرے گا۔ کپڑا پنڈلیوں کے گرد باندھا کھولتے ہوئے بولی، چچا اربد اور چچا غبشان، آپ دونوں بوڑھے سردار کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے، اور دیکھ لینا کہیں بوڑھا سردار ابو الحارث یعنی ببر شیر کا اد کھایا شکار اٹھا کر نہ لے آئے۔ رغال اور اعلان بن ابسا، تم دونوں چھوٹی بچی قتیلہ کے ساتھ جاؤ گے، اور دھیان رہے مجھ سے ابن آوا یعنی کہ گیدڑ کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ باپ بیٹی ایک دوسرے پر پھپتی کستے گھوڑوں کی طرف بڑھ گئے۔ آسمان پر چھائے بادل مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یوسانوس قبائل کے سرداروں اور کمانداروں کو رخصت کر کے بمشکل فارغ ہوا تھا کہ اناتوش بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اتنا جوش میں تھا کہ یوسانوس کو تعظیم بھی پیش نہیں کر سکا تھا۔ محترم سپہ سالار، بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ پھولے سانسوں کے ساتھ وہ بمشکل کہہ پایا تھا۔ خوشخبری سنانے والا انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ یوسانوس نے اس کا جوش دیکھتے ہوئے اس کے تعظیم پیش نہ کرنے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ باقی قیدی تو خاموش ہیں۔ ایک نے زبان کھول دی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق شہنشاہ فارس ہمارے لشکر کا حال جاننے کے لیے فرات کا دھارا عبور کر کے مشرقی ٹیکری کے پاس موجود ہے، اور اس کے ہمراہ صرف 5-6 محافظ ہیں۔ قیدی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس کے ہمراہ مسلح افراد کا ایک دستہ بھیجتے تو وہ شہنشاہ فارس کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ یوسانوس نے گہری نگاہوں پر اناتوش کے چہرے پر ڈالی۔ وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ اناتوش مصر ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم رازداری سے 30 مسلح آدمیوں کا دستہ تیار کرو اور تمام کو میرے خیمے کے سامنے لے آؤ۔ مجھے خوشی ہوگی کہ شہنشاہ فارس تمہارے ہاتھوں گرفتار ہو۔ میں محترم سپہ سالار کو مایوس نہیں کروں گا۔ اناتوش نے خوشی سے چہکتے ہوئے تعظیم پیش کی اور باہر نکل گیا۔ یلویش، اس کے نکلتے ہی یوسانوس نے اپنے خصوصی رازدار محافظ کو پکارا۔ وہ خیمے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ فوراً ہی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے تعظیم پیش کی۔ سورت سے جاؤ، شرقی ٹیکریوں کے قریب ماہی گیروں کے روپ میں چند آدمی نظر آئیں گے۔ وہاں شہنشاہ فارس موجود ہوگا۔ اسے کہنا 1,70,000 کے لشکر کی قیادت کرنے والا سپہ سالار یوسانوس آداب کہہ رہا ہے، اور ان کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے ایک لہجے کا بھی وقت نہیں ہے۔ جی حضور، کہہ کر یلویش باہر نکل گیا۔ در حقیقت یوسانوس کو اپنے حکمران الیانوس کا اقتدار اور ارتداد ناپسند تھا۔ الیانوس نے اہل روم پر زبردستی پرانا مذہب یعنی بت پرستی مسلط کر دی تھی۔ یوسانوس خود اب بھی نصرانی تھا۔ تھوڑی دیر بعد اناتوش مسلح افراد کے دستے کے ساتھ اس کے خیمے کے سامنے موجود تھا۔ ان کے ہمراہ اپنے شہنشاہ کا بھانڈا پھوڑنے والا فارسی جاسوس بھی تھا۔ اناتوش کے بتانے پر اس نے باہر نکل کر اس دستے کا جائزہ لیا، انہیں احتیاط اور ہوشیاری کا مشورہ دے کر رخصت کر دیا۔ اس بات چیت کا مطلب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ وہ شاپور کو بھاگنے کے لیے چند گھڑیاں دینا چاہتا تھا۔ خداوند فارس، لگتا نہیں کہ تیز رفتار گھڑسوار خیر کی خبر لا رہا ہے۔ سکندر نے ٹیکری کی طرف آتے گھڑسوار کو دور سے تاک لیا تھا۔ شاپور اطمینان سے بولا، اکیلا سوار پیغام رسانی کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ شاپور کے محقق محافظ بھی اس طرح متوجہ تھے۔ وہ تمام یوں بیٹھے تھے جیسے مسافر سستانے کے لیے گھڑی بھر کے لیے راستے کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔
گھڑ سوار متلاشی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے تمام کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر اس کی نگاہ شاپور کے خوبصورت اور پررب چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ اس کے سامنے تعظیماً جھکتے ہوئے بولا، شہنشاہ فارس کی خدمت میں 1,70,000 لشکر کی قیادت کرنے والا سپہ سالار یوسانوس نے سلام بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ شہنشاہ کے پاس یہاں ٹھہرنے کے لیے ایک لہجے کا وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ شہنشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے دستہ روانہ ہو گیا ہوگا۔ شاپور نے سکندر کی طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس نے فوراً کپڑوں سے اشرفیوں کی بھری تھیلی نکال کر رومی گھڑ سوار کی جانب اچھالی، جسے ہوا ہی میں تھامتے ہوئے یلویش دوبارہ تعظیم دینے کو جھک گیا۔ سپہ سالار کو کہنا، اس کا قرض باقی ہے۔ جی شہنشاہ معظم۔ شاپور کو تعظیم پیش کر کے یلویش گھوڑے پر سوار ہوا اور چکر کاٹ کر واپس اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ شاپور نے اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور وہ سورج سے دریائے فرات کی طرف بھاگ پڑے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے ماہی گیروں کی کشتی میں دریا عبور کرنے لگے۔ دوسری جانب پہنچے تو اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ وہاں ان کے گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ اس کے باوجود کہ مابین النہران کا علاقہ نسبتاً محفوظ تھا، انہوں نے گھوڑوں کی رفتار میں کمی نہیں کی تھی، کیونکہ دجلہ عبور کرنے تک خطرہ بہرحال موجود تھا۔